कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दिन दिन ख़राब होती जा रही है और इसका तज़किरा हमें यूनाइटेड नेशंस की मुतादिद रिपोर्ट्स के अंदर मिलता है, ह्यूमन राइट्स वॉच के अंदर मिलता है। इसका तज़किरा हमें जो जेनोसाइड वॉच है डॉक्टर ग्रेगरी की, उसके अंदर मिलता है कि जो जेनोसाइड की अलामात हैं या जो उसके इंडिकेटर्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और किसी भी वक्त जो जेनोसाइड का प्रोसेस है शुरू हो सकता है। इंडिया और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो बात होती है उसके हवाले से 2 दिन पहले जो है एक मज़ीद इंडियन फ़ौजी ने, सोल्जर ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो ख़ुदकुशी की। ख़ुदकुशियों की तादाद जो है 2007 के बाद से अगर देखी जाए मकबूजा कश्मीर के अंदर बिलखुसूस तो 600 से ज़ायद फ़ौजी जो है, इंडियन फ़ौजी, उन्होंने ख़ुदकुशियाँ कर ली हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये ख़ुदकुशियाँ क्यों की जाती हैं, क्या ऐसी वजह है? तो इसके ऊपर जो मुहक्किकीन हैं उनकी तहक़ीक़ ये बताती है कि कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे आपको आर्म्स एम्यूनिशंस के साथ भेज दिया जाए और जिनके ऊपर आप जुल्म सितम कर रहे हों, उनके पास ना लाठी हो ना पत्थर हो, असलहा तो दूर की बात है, और वो बिल्कुल उस तरह से रेजिस्ट न कर सकें और दिन आप उनको आए दिन कभी मार रहे हों, उनकी औरतों के साथ ज़्यादती कर रहे हों, उनके बच्चों को जो है वो गुमशुदा कर रहे हों, उनके बुज़ुर्गों को जो है वो मार रहे हों, तो अल्टीमेटली ये जो इंसानी जहन है उसके ऊपर इसके असरात पड़ते हैं और उसका जो नतीजा यही निकलता है कि फिर जो है या फिर वो अपने साथियों को मार देते हैं या फिर वो खुदकुशी कर लेते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक जनाब 2019 370 आर्टिकल की एब्रोगेशन के बाद 570 कश्मीरियों को शहीद किया गया बहिमाना तशद्दुद का, जिन्हें निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2500 कश्मीरी जो है वो ज़ख्मी हुए और ये सारा कुछ हुआ कासूस के नाम के ऊपर, जो जाली ऑपरेशंस किए गए उसके नाम के ऊपर ये सारा कुछ हुआ। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो हिंदुस्तानी फ़ौज है वहाँ पे, जो फाशिस्ट फ़ौज है, उसका जो टारगेट रहा है वहाँ पे सहाफ़ी रहे हैं और इंसानी हुकूक के जो अलमबरदार हैं वो रहे हैं। यानी अगर हम सहाफ़ियों के हवाले से बात कर लें तो आसिफ सुल्तान, जिन्हें 1000 दिन से ज़ायद हो गए पाबंद सलासिल हुए, और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के हवाले से बात करें तो सर फहरिस्त नाम आता है खुर्रम परवेज़ साहब का, जिन्हें बहुत ही बहीमाना तरीके से जिन पर तशद्दुद भी किया गया और जिनके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो एक्ट्स भी लगाए गए और सेक्शंस भी लगाए गए और उन्हें पाबंद सलासिल किया गया। काले कानून का इस्तेमाल इस कदर किया जा रहा है कि कोई भी हुर्रियत लीडर अगर मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से बात करता है, तो उसके ऊपर PSA लगाया जाता है। ताज़ा तरीन मिसाल जनाब मुश्ताकुल इस्लाम साहब की है और उसके साथ साथ अब्दुल समद इनकलाबी साहब की है, जिन पे PSA लगाया गया है। इस पे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इतनी ज़्यादा बहीमाना तशद्दुद हो रहा है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। एक तो वहाँ की जो अदलिया है किस हद तक कंप्लेसेंट है सारे काम के अंदर, किस हद तक कोलैबोरेटर है सारे काम के अंदर। फिर हम एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उस पर बात करेंगे कि ठीक है हिंदुस्तान की इकॉनमी बड़ी है, ठीक है हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के और मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त जियोग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए, लेकिन इसके साथ साथ जो वर्ल्ड पावर्स हैं जो इंश्योर कर रही हैं कि जो इंसानी हुकूक हैं वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, वो कहाँ हैं इस वक्त। इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में आज हमने दावत दी है जनाब शफ़ी साहब को। आप हुर्रियत रहनुमा हैं, JKLF से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफ़ी साहब, आप हमें ज्वाइन किया। सरदार अब्दुल राज़िक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर कानून दान भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और कश्मीर के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शफ़ी डार साहब, इंसानी हुकूक की पामालियाँ जिस कदर मकबूजा कश्मीर में हो रही हैं, दुनिया में कोई खित्ता है जो कि इसकी कोई मिसाल पेश कर सके जहाँ पे इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं? जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसको पढ़ने के बाद आप बीइंग कश्मीरी क्या महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, हाल ही में आपने चंद दिन पहले रिपोर्ट पढ़ी होगी, US सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि इंडिया में जो है एक्सट्रीमली जो है इस वक्त इंतहाई हाई पैमाने पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा कि हिंदुस्तान में इंतहाई दर्जे की इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है। और अगर आप ये देखेंगे कि 2019 से मकबूजा कश्मीर में जो एक इंसान के हकूक़ होते हैं
رہنے کے یا اس کو جینے کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ہندوستان نے سلب کر دیے، اور اب وہاں پر چاہے وہ اخبار ہو، چاہے وہ پریس میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، کسی کو آواز بلند کرنے کا حق ہی نہیں دیا گیا وہاں پر، اور وہاں پر وہ چھین لیا گیا ہے۔ کوئی بھی اگر اپنے حقوق کی بات کرتا ہے اس کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹس لگائے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے ڈرائیکوننز لا ان پہ لگائے جاتے ہیں۔ یہاں جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ وہاں جو ہیومن رائٹس پہ جو کام کرتے ہیں، خرم پرویز صاحب، ان کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے پبلک سیفٹی ایکٹ لگا دیا اور ان کو جو ہے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اسی طرح سے حریت کانفرنس کے جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو جو ہے ہندوستان کے مختلف جیلوں میں بند کر دیا گیا تاکہ وہ اپنی جو ان کا حق ہے، جو اقوام متحدہ نے ہمیں حق دیا ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا، وہ آواز دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن ہم وہاں پر جو بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتا ہے، اپنے کشمیری لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، ان کے خلاف جو پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا جاتا ہے اور ان کو جو ہے فوراً گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی المیہ ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس چیمپئن کہتے ہیں، یا جو انسانی حقوق کے جو اس پہ کام کرتے ہیں، کہ وہ ان چیزوں پہ نظر نہیں رکھ رہے اور ان کو دیکھتے نہیں، اور ہندوستان سے کہتے نہیں بھئی آپ ان لوگوں پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں، جن کا حق ہے، جو اقوام متحدہ نے ہمیں حق دیا، ہم تو وہ مانگ رہے ہیں، نہ کہ ہم کوئی اور چیز مانگ رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور شرمندگی کی بات ہے کہ اقوام متحدہ اس پہ رپورٹ نہیں لے رہا۔ ٹھیک ہو گیا سردار عبدالرب، اگر ہم بات کر لیں کالے قوانین کے حوالے سے، اگر آپ کمپیریزن کریں، بیکاز آپ قانون کو سمجھتے بھی ہیں، اس کو جو ہے پریکٹس بھی کرتے ہیں، جو کالے قوانین ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اندر لاگو کیے ہیں، دنیا میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے جی؟ دیکھیں جی، یہ 21ویں صدی ہے اور ساری دنیا میں جو لاز بنائے جاتے ہیں اس میں ہیومن رائٹس کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے، اور جو شہری آزادیاں ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جاتا ہے، اور ان کے تمام کانسٹیٹیوشنز اس بات کو گارنٹی کرتے ہیں۔ ہندوستان کا اپنا آئین جو ہے وہ ہندوستان اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہے، اور ان کا اپنا ایک آئین ہے، اس کے اندر بھی ہیومن رائٹس جو ہیں اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو گارنٹی کیا گیا ہے۔ لیکن کشمیر میں کیا ہو رہا ہے وہ اس کے ٹوٹل برعکس ہے۔ ہندوستان نے وہاں پہ ایسے لاز جو ہیں وہ متعارف کروائے ہیں اور ان کو اپلائی کیا ہوا ہے۔ مثلاً آپ اسپیشل پاور آرڈیننس ہے، آرم فورسز اسپیشل پاور آرڈیننس ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، اسی طرح کے مختلف ٹیررزم کے لاز بنائے ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے وہاں کی سیکورٹی فورسز کو اتنے لامحدود اختیارات دیے ہیں کہ جو چاہے جب چاہے کسی کو اٹھا لیں، جہاں چاہیں وہ ریڈ کر لیں، گھروں کے اندر گھس جائیں، لوگوں کو اٹھا کے وہ بند کر دیں 2 سال تک آپ کسی عدالت میں پیش کیے بغیر، اور پھر کوئی عدالت وہاں پہ بدقسمتی سے ان بلیک لاز کا نوٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آئے روز وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں۔ انٹرنیشنل رپورٹس آ رہی ہیں، مختلف اداروں کی رپورٹس آ رہی ہیں جو یہ وہاں پہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے۔ میرا خیال ہے اتنی بدترین وائلیشن دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملے گی، اور اتنے بلیک لاز، ڈریکونین لاز آپ کو دنیا کے کسی اور خطے میں آپریٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ سردار صاحب، اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم ان کے عدالتی سسٹم کو دیکھیں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر کام کر رہا ہے، خیر مسلمانوں کے ساتھ جو ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے وہ تو سامنے ہی ہے، کرناٹکا کے اندر جو کچھ ہوا، انصاف کا قتل جتنا مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اور عدالتیں اس میں جتنی کمپلیسنٹ ہیں، جتنی کولیبریٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں، یہ اس سے کوئی بدترین مثال دنیا میں مل سکتی ہے جی؟ میرا خیال آپ نے بالکل درست کہا، اس کی بھی کوئی مثال نہیں، یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے۔ دیکھیں، عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ آئین اور قانون کی کسٹوڈین ہوتی ہیں۔ جہاں پہ اسٹیٹ فنکشنریز کسی کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، وہ ابیوزز کرتی ہیں، ایکسیسز کرتی ہیں، تو پھر لوگ عدالتوں میں پہنچتے ہیں اور وہاں سے ان کو ریلیف ملتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کے اندر انہی عدالتوں کے ناک کے نیچے کشمیر میں جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اور جس طرح کی سیکورٹی فورسز آپ دیکھ لیں وہاں پہ آئے روز آپ میس کلنگز ہیں، انفورسڈ ڈس اپیرنسز ہیں، ریپ ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر ریڈز ہیں، پیلٹ گنز کا استعمال ہے، تمام وہاں پہ میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں، آپ ریلیجیس گیدرنگ نہیں کر سکتے، آپ باہر نہیں نکل سکتے، آپ کی تمام شہری آزادیاں نہ صرف سلب ہیں۔ جو انڈین فوجی، وہ فوجی جن کے اوپر ثابت ہو گیا کہ یہ مختلف واقعات کے اندر ملوث تھے،
کسی کشمیری کو قتل کرنے میں یا کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کے معاملے میں ان کو بھی عدالتوں نے چھوڑ دیا؟ بالکل ان کو عدالتوں نے چھوڑ دیا، کسی بات کا انہوں نے نوٹس نہیں لیا، اور وہ انہوں نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے وہاں کی جو یہ فنکشنریز ہیں اور آرم فورسز ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں، پولیس ہے، ان سب اداروں کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جو چاہے کریں، جس طرح کا قتل و غارت وہ کریں اور جس طرح لوگوں کو اٹھا لیں۔ وہاں پہ آپ کو مسنگ پرسنس کی کتنی بڑی تعداد ہے، آپ کو خواتین کے ساتھ ریپ کی، سیکسول ابیوزز کے کتنے کیسز ہیں، اور پیلٹ گن کا استعمال ہے، کتنے بچوں کو انہوں نے اندھا کر دیا ہے۔ پیلٹ گن کا استعمال آپ کسی جگہ نہیں کر سکتے، یعنی یہ کشمیر بھی یہ واحد خطہ ہے جہاں پہ کراؤڈ کو روکنے کے لیے یا کہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ پیلٹ گن کا استعمال کرتے ہیں انوسنٹ لوگوں کے اوپر، اور وہ پیلٹ گن جو ہیں وہ ان کے پیلٹس جو ہیں جا کے لوگوں کے آنکھوں میں، اس کے جسم میں چھلنی ہو جاتے ہیں۔ لیکن مطلب اس طرح کوئی عدالت وہاں پہ نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لوگ اگر جاتے ہیں تو ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی وہاں پہ بدترین قسم کی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہے، اس میں وہاں کی عدالتیں، وہاں کے انصاف کے ادارے اور وہاں کی حکومتی ادارے، وہ سارے اس میں برابر کے شریک ہے اور ملزم ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈار صاحب کے پاس آپ کیا چوائس نکلتی ہے کہ اتنی زیادہ انسانی حقوق کی وائلیشنز ہوں، جب کشمیری ہتھیار اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں دہشت گردی ہے، اور اس دہشت گردی کے اوپر پھر وہ الزام لگا دیتے ہیں پاکستان کے اوپر، تو انٹرنیشنل جو ماحول بن رہا ہے وہ تو کشمیریوں کے حق میں نظر نہیں آ رہا۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس وقت جو ہے پریزنٹلی جو انٹرنیشنل ماحول ہے وہ کشمیریوں کے حق میں نہیں ہے، لیکن اس سے یہ ہمیں مراد نہیں لینا چاہے کہ امریکہ اور جو انڈیا کی اس وقت کولیبریشن ہے کہ دنیا میں بس یہی لوگ رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن ابھی سازگار ماحول نہیں ہے کہ، اور پاکستان کی ایسی ابھی پوزیشن بھی نہیں ہے۔ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دبائیں، لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور کشمیریوں کو اس پریشانی سے آزاد کر دے گا۔ رہی بات جو آپ نے ان سے بتایا تھا کہ عدالتی انصاف، ہندوستان کا عدالتی انصاف، شاید آپ کو یاد ہو کہ جو فوجی ایک جو تھا ترن گگوئی جو اس کا نام تھا، تو اس نے وہاں پر جو ہے ہیراسمنٹ کی تھی ایک لیڈی کے ساتھ، اور جو ایک وہ نوجوان جس کو جیپ کے آگے اس نے ہیومن شیلڈ کے طور پر ہیومن شیلڈ کے لیے استعمال کر کے رکھا تھا، تو وہ فوجی جس کو کہ سزا لگنی چاہتے اس کو تو انہوں نے ایک پریزنٹ دے دیا، گفٹ دے دیا، اس کو ایوارڈ دے دیا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا۔ یہ ہے ہندوستان کی عدلیہ اور یہ ہے ان کا انصاف مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اپنا حق جو ان کو جو ہے اقوام متحدہ نے عالمی برادری نے دیا، یہ ہے ان کا انصاف اور اس طرح کی عدلیہ ان کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سردار عبدالرازق صاحب، انٹرنیشنل کمیونٹی تو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اور سینسٹائزڈ ہو جاتی ہے جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر، اگر کوئی ایک واقعہ ہو تو اس کو لے کر وہ اس ملک کے حوالے سے بڑی پابندیوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ ایک لسٹ ہے پوری، کتابوں کی کتابیں چھپ چکی ہیں اس کے اوپر، رپورٹس کی رپورٹس آ چکی ہیں، خود یونائٹڈ نیشنز بات کر چکی ہے، خرم پرویز کے اوپر خود یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹ جو ریپورٹر ہے اس نے اس کے اوپر ٹویٹ کی ہے۔ What else world need to respond؟ میرا خیال ہے دنیا بدقسمتی سے وہ چیزوں کو ایک آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ ان کے اپنے اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اس وقت غلام ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے اندر اتنا بڑا ظلم و بربریت ہونے کے باوجود، اور وہ ظلم و بربریت جیسے آپ نے کہا کہ وہ انٹرنیشنلی رپورٹ بھی ہوتا ہے اور اس کو کئی جگہوں سے پاکستان تو رپورٹ نہیں کرتا، اس کو یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسیز ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہیں، ہیومن رائٹس وائٹس کر رہی ہے، باقی بھی رپورٹ کر رہے ہیں، وہ رپورٹس ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہندوستان چونکہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے اور اس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ ہندوستان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ کب تک؟ سوال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یہ جواب آتا ہے، میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی یہ ریزننگ دینے کی کوشش کی کہ دنیا میں یہ ریزن دے، لیکن یہ سسٹینیبل ہے ریزن؟ میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ عرصہ سسٹینیبل ہو۔ اب آہستہ آہستہ دیکھیں، آپ کو یونائٹڈ نیشن کے جو چیف ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے ادارے ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور اب اداروں کا کیا ہوا؟ ان اداروں کو ہی بیک پیک کر کے بھیج دیا گیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کب تک کریں گے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل if I am not wrong۔ جی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی،
اور دیکھیں برطانوی پارلیمنٹ کے اندر، یورپی یونین کے اندر، امریکن کانگریس کے اندر کشمیر کی آواز جو ہے وہ اٹھتی ہے اور اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے وہ بات ہوتی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ دنیا کو اس طرف آنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کشمیر کے اندر جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اور ہندوستان جس طرح جمہوریت کے لبادے میں جس طرح کی بربریت کر رہا ہے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہی ہے، تو یہ اس کو زیادہ عرصہ آپ نہیں رکھ سکتے. اور خاص طور پر کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے ساتھ نہ صرف یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا ایشو ہے بلکہ یہ سارے ریجن کا خطہ جو ہے اس کا امن، اس کا فیوچر اس کے ساتھ وابستہ ہے. اور اگر اس کا انہوں نے جلد حل نکالنے کی کوشش نہیں کی اور کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق دینے کی کوشش نہیں کی اور ہندوستان کی اس بربریت کا نوٹس نہیں لیا تو پھر یہ خطہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ایک بڑی تباہی کی طرف جا سکتا ہے. ان یور ویو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے جو بھی دنیا میں حالات ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاکس بن رہے ہیں، دوبارہ سے بلاکس بن رہے ہیں. ایک طرف چین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی بلاکس بن رہے ہیں، پھر امریکہ کے حوالے سے بلاکس بن رہے ہیں، ان میں ممالک شامل ہو رہے ہیں. کیا ایک کشمیر کا مسئلہ اس ریسنٹ تناظر کے اندر بیک برنر پہ چلا گیا اور خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے ایک وقتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اپنے معاملات کی وجہ سے، مختلف بلاکس بننے کی وجہ سے یا مختلف ممالک کی اپنی کنفرنٹیشن کی وجہ سے آپ تھوڑا بہت دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ تھوڑے عرصے کے لیے کشمیر کا مسئلہ تھوڑا سا اس کے سے توجہ ہٹ جائے. لیکن جس طرح کشمیر کے لوگ وہاں پہ سٹرگل کر رہے ہیں، جس طرح ان کی جد و جہد ہے، جس طرح وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اس کو اب اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس کا حل نکالنا پڑے گا اور کشمیر کے لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا، ورنہ یہ خطہ جو ہے تباہی کی طرف جائے گا. اور اگر یہ خطہ تباہی کی طرف گیا تو یہ ساری دنیا کا جو امن ہے اس کو تاب بالا کر سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ریلیف دینا پڑے گا. سردار صاحب یہ بات کر رہے ہیں، وہاں تو وہ ریلیف کی ایک نئی ڈیفینیشن نکال رہے ہیں کہ ڈیموگرافکلی اتنا چینج کر دیا جائے کہ کل کوئی جو نام نہاد کشمیری ہو، جو کشمیری نہ ہو، جو ڈومیسائل اورینٹڈ بندہ ہو، وہ کہے کہ جی ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو ہندوستان کے ساتھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری جو ضمنی سوال وہ بھی لے لیجئے کہ جو کشمیر فائلز کے نام پہ انہوں نے کیا کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے ایسا مظلوم دکھایا کہ پوری کمیونٹی کو ظالم کر کے دکھا دیا. اب وہ بھی ایک امپریشن، ایسا ایک پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے ہندوستان کے اندر کشمیریوں کے خلاف. دیکھیں جی، یہ جو فلم کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مودی کو نیکسٹ الیکشن جیتنے کے لیے اب کوئی مدعا چاہیے اس کو جس کو وہ آگے پیش کریں اور جو ہے الیکشن میں پھر جیت جائے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ لیکن جو پوری اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے لوگوں نے اس پہ کتنے کمٹس کیے ہیں اور ایون کی جو کشمیری پنڈت ہے انہوں نے اس کے حقائق بتا دیے. اور جو جموں کشمیر جے اینڈ کے پولیس جو ہے انہوں نے جو رپورٹ نکالی 2019 میں، تو اس میں سے وہ 91 لوگ شاید ان کے جو مر گئے تھے، اس سے زیادہ نہیں ہوئے تھے. تو مارا کیا کشمیریوں نے تھا ان کو؟ نہیں، وہ تو دیکھیں جہاں پر کنفلکٹ زون میں جو ہے کوئی بھی مار سکتا ہے. کشمیری کیوں ماریں گے کسی کو؟ اگر آپ کل کی بات دیکھیں، کشمیری ایک پنڈت کل مر گیا تو اس کی تو جو آخری رسومات وہ تو مسلمانوں نے کل کی ہے، شاید آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہو. رہی بات جو ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے انڈیا کا یہ پلان بہت پہلے سے رہا، خاص کر بی جے پی کا، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے 2019 میں جو ہے جو آرٹیکل 35A اور 370 جو انہوں نے وہ چینج کر دیا. یہ وہ اسی کا ایک سلسلہ ہے. لیکن اس کے لیے اب مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، ہر اعتبار سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ. لیکن میں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان پہ بھی بہت زیادہ ذمہ داری ہے. جب سے یہ جو آپ دیکھیں گے، جب سے جموں کشمیر میں جو آرٹیکل 35A ختم ہو گیا ہے، تو اس طرح سے یہاں پر جو ہے کوشش نہیں کی گئی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی. بینگ کشمیری آپ کا یہ پرسپیکٹیو ہے. جی سردار عبدالرازق صاحب، 35A 370 کے خاتمے کے بعد متعدد طور پہ بیان بھی سامنے آیا مودی کی طرف سے، نے کہا جی یہ میں واپس کر دوں گا، یہ واپس ہو جائے گا. میں یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ عدالتی نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ عدالت کے پاس یہ پٹیشن موجود ہے، آج تک اس کو سنوائی کا موقع نہیں دیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے ہی آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں، اپنے ہی آئین کو تہوبالا کیا ہے. وہاں پہ اسمبلی موجود نہیں تھی، وہاں پہ انہوں نے اپنا گورنر لگا کے اسی سے ریکمنڈیشن کروا کے ہے، پہلے گورنر راج لگایا، بعد میں پھر دوسرا رول لگایا، بعد میں UT بنا دیا اس کو. جو ان کا خاص طور پہ 370-35A کو لیٹ کرنے کا مقصد ہے تاکہ عدالتی سنوائی میں نہ ہو سکے، اس کا بیہائنڈ دا سین یہی ہے کہ جی کہ ڈیموگرافک چینجز ایک دفعہ ہو جائیں، اپنا یہ وزیر اعلیٰ لے آئیں، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے. جی میرا خیال ہے بات یہی ہے کیونکہ یہ آرٹیکل 370 اور 35A کو
जिस तरह इन्होंने एब्रोगेट किया था और अपने ही आइन की धज्जियाँ बिखेरी थी, और जो इनके पास इख्तियार नहीं था, एक कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट जो असम्बली थी उसके बगैर इस तरह का वो इक़दाम नहीं कर सकते थे। तो वो उनको एक तो मालूम ये है कि अगर अदालत के अंदर इस केस की समाअत होगी तो आइन और कानून के टच स्टोन के ऊपर और इंसाफ के किसी पैमाने पे भी अगर आप इसको देखेंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं है, ये बरकरार नहीं रह सकता। और दूसरी बात यह है कि इसके पोस्ट एब्रोगेशन जो सिनेरियो है उसमें जितनी चेंजेस वो लाना चाहते हैं, उसमें वो डिलिमिटेशन के लॉज हैं, उसमें उसकी रिपोर्ट में भी आने वाली है। जी, डोमिसाइल के लॉज हैं, उसमें वो तो वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू जो बाहर से हिंदुस्तान से ला के गैर कश्मीरी उनको आबाद करके, तो ये सारी चीज़ें वो करने के बाद, ताकि वो चाहते हैं कि एक ऐसे इसको इतना डिले किया जाए कि इससे पहले हम अपने तमाम मकासद और अहदाफ हासिल कर लें, तो उसके बाद इसको अदालत के अंदर जो है वो अगर समाअत होनी भी है तो वो हो। तो ये असल जो एक उनकी स्ट्रेटजी वो इस तरह एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चला जा रहा है। ठीक है, हाफ विडोज जी, पूरी दुनिया में डार साहब कहीं और ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हम स्पेसिफिकली बात करें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से। फिर जो बच्चे यतीम हो रहे हैं, लाखों की तादाद में बताया जा रहा है कि बच्चे यतीम हो रहे हैं, इसका जो इंसान की जहनी सेहत है उसके ऊपर कितना गंभीर असर पड़ता है, और ख़ास तौर पर मकबूजा वादी के अंदर इस वक्त जो है ये सिचुएशन कितनी ख़राब होती जा रही है। देखिए जी, ये जो हाफ विडोज़ का आपने मसला बताया, दुनिया में कहीं पर नहीं, लेकिन यहाँ मकबूजा कश्मीर में, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ ये है कि जब तक उसको ये एक लेडी को पता नहीं चलता है कि उसका हस्बैंड ज़िंदा है या मर चुका है, तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो ये एक बदकिस्मती है कश्मीरी कौम के साथ कि वहाँ पर जो है हज़ारों में ऐसी हमारी बहनें हैं जो हाफ विडोज़ हैं, और हज़ारों, मेरे ख़्याल से लाखों में ऐसे यतीम बच्चे हमारे हैं जिनके वालिदैन को मतलब घर से उठा के ले गए, फिर गिरफ़्तार करके कहीं पर, आज तक उनकी मालूमात ही नहीं कि वो कहाँ हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार जो कहा गया था, ये जो मास ग्रेव्स जो है, चाहे वो इधर जो बॉर्डर के एरियाज़ में उड़ी में हो या कुपवाड़ा में, या इसी तरह से ये जो राजौरी पुंछ के इलाके, वहाँ पर जो है इस तरह की कब्रें जो हैं जिनमें कहा गया कि नामालूम अफरादों को दफन कर दिया। अगर आप देखेंगे कि कश्मीर में जो है हज़ारों लोग जो है वो लापता हो गए, घरों से पकड़ लिए गए, रास्ते से उठा के फौजों ने लेके, आज तक उनके बारे में कोई तहकीकी नहीं हो पाई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनली जब हमने देखा आर्टिकल 370-35 का खात्मा हुआ तो मीडिया बड़ा अच्छा उस वक्त हमने देखा, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग हो रही थी, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क से लेकर वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, ये तमाम मुअक्कर इदारे जो हैं दुनिया में रिपोर्ट कर रहे थे। अब कहीं कश्मीर का मसला नज़र नहीं आ रहा। कश्मीर का मसला तो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही, बट इंटरनेशनल मीडिया की अब तवज्जो उस तरफ नहीं है। जी, ये बात सही है। आप बतौर कश्मीरी शिकायत करते हैं? ये बात सही है कि इसमें जो है इंटरनेशनली मीडिया इस वक्त जो है ज़्यादा इसको मॉनिटर नहीं कर रहा है। मे भी अगर वो मॉनिटर कर भी रहा हो, लेकिन उस तरह से इसको सामने नहीं ला रहा है कि इसमें जो है हमारी भी कोताही है, और जो हमारे वकील है उनको भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया पर लाने के लिए, क्योंकि हम निहत्ते लोग उतना कुछ नहीं कर सकते कि जितना एक एटमी पावर मुल्क कर सकता है। ठीक हो गया जी। शफी डार साहब, सरदार अब्दुल राज़िक साहब, दोनों मेहमानों का जी बहुत शुक्रिया। डिटेल के साथ आपने बताया कि मकबूजा में किस तरह से इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी पे अभी भी ये सवालिया निशान है कि वो जो दोगलापन है उससे बाहर निकले, अदरवाइज़ ये जो आग यहाँ सुलग रही है, इसकी जो चिंगारियाँ हैं, इसके जो शोले हैं जो चिंगारियों से बढ़कर आगे, वो दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। इससे पहले के लपेट में लें, दुनिया को इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है और हिंदुस्तान को बज़ोर क़ुव्वत रोकने की ज़रूरत है। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।